सके। اور اس وقت ایک اور اہم خبر آپ کو دینے جا رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ جس طرح سے جو منشیات کو لے کر کافی پریشانی ہے، لیکن پلہان گھاٹ کے یوتھ رضاکار گروپ نے اپنے آپ اگے ہوئے بھنگ کو نہ صرف جڑ سے نکال کر تباہ کیا بلکہ اس بھنگ کو ختم کرنے کے لیے سپرے کا بھی استعمال کیا گیا. بھنگ کے پودے منشیات کے عادی افراد کے لیے آسانی سے قابل رسائی ہیں جو ان سے چرس نکالتے ہیں. تحصیل پٹن کے انتظامیہ نے اس نیک مقصد کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس اقدام کی بھرپور حمایت کی. پولیس چوکی پلہان کے ڈی او کی موجودگی کے ساتھ مقامی پولیس فورس نے مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایس ڈی ایم پٹن نے بھی نوجوانوں کے گروپ کی کوششوں کی تعریف کی. ہم نے انیشیٹو لے لیا ہے کہ ہم اپنے علاقے کو ڈرگ فری علاقہ بنائیں، اور اسی مہم کے تحت ہم نے جو ہے بھنگ کلٹیویشن پہ آج سپرے چھڑکی ہے، جس سے کیا ہوگا کہ وہ بھنگ جو ہے نیست و نابود ہوگی، ختم ہوگی، جل کر راکھ ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ڈرگ ایڈکٹ یوتھس ہے اس میں انوالو ہیں وہ شاید اسے حاصل نہ کر پائے. ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو باقی علاقے ہیں وہ بھی ایسے انیشیٹوز لے لیں، شروع کریں، اپنے علاقے سے ہی شروع کریں، تاکہ ہمارا جو کشمیر ہے یہ ایک نہ ایک دن ڈرگ فری کشمیر بن جائے. ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کا کہنا ہے کہ بانڈی پورہ ضلع میں جل جیون مشن کے تحت 487 کروڑ روپے مختلف کاموں پر خرچ کیے جا رہے ہیں. کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں فیلڈ ٹیسٹ کٹ کی تربیت کے حوالے سے منعقد کیے گئے ایک ورکشاپ کے دوران ڈی سی بانڈی پورہ کا مزید کہنا تھا کہ جل جیون مشن کے تحت ہر گھر تک صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ورکشاپ کے دوران محکمہ جل شکتی کے عملے نے آنگن واڑی ورکروں اور پنچایتی نمائندوں کو فیلڈ ٹیسٹ کٹ کے استعمال پر تربیت فراہم کی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ لوگ از خود یہ جانچ سکے کہ وہ جس پانی کا استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ہے یا نہیں. حالات آب زبردست کلس آب اگر گامس مز میں 500 چول تو 500 چولن میں گوس زیادہ سے زیادہ 200 200 چولن آب. شکریہ ادا کرتا ہوں پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، اس کے بعد اپنے ڈی سی صاحب کا اور جے ڈی پی صاحب کا، جن نے یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا یا ہمارے ڈسٹرکٹ میں اور یہاں پہ جل جیون کا یہ پروگرام سٹارٹ کیا. تو اس کے بعد میں ہر گاؤں میں مجھے لگتا ہے شاید کوئی گاؤں بھی نہیں چھوٹا ہے، کچھ گاؤں چھوٹے جن میں آلریڈی چل رہی تھی کوئی اسکیمیں. اس کے بعد میں میرے گاؤں میں جو 3 کروڑ کا پروجیکٹ چل رہا ہے. ہمارے ٹوٹل 487 کروڑ کے کام جو ہیں جے جے ایم کے وہ چل رہے ہیں، جس میں 226 ورکس ہیں. 135 سپرنگز جو ہیں وہ رینوویٹ کیے گئے امرت سروور کے اندر اور الگ الگ اسکیمز کے اندر، کنورژنس کے اندر. یہ جو سارے کام ہیں ان کا ایک ہی ایم ہے کہ ہر ایک گھر میں جو نل کے دوارا جل پہنچایا جائے، ٹیپ واٹر کنیکشن دیے جائیں، خاص طور پہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں ان میں. محکمہ آیوش ضلع بانڈی پورہ کے نوڈل افسر ڈاکٹر ریاض احمد کا کہنا ہے کہ نیشنل آیوش مشن شروع ہونے کے بعد محکمے کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہوا ہے اور ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر قائم کر کے انہیں جدید سہولیات سے لیس کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر ریاض احمد کے مطابق ایک جانب جہاں مختلف مقامات پر ہربل گارڈن بنائے گئے ہیں، وہیں ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کے تعاون سے گریز میں ایک بہت بڑی میڈیسنل پلانٹ نرسری بھی قائم کی گئی ہے. منسٹری آف آیوش گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر جو نیشنل آیوش مشن لانچ ہوا ہے اس کے انڈر ہمارا ڈائریکٹریٹ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، اور یہاں ہمارے 100% اب جو پہلے آیوش ڈسپنسریز ہوتی تھیں اب وہ آیوش ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹرز ہیں. آیوش ہیلتھ ویلنس سینٹرز جو اپ گریڈیشن ہوئی ہے، لیبس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے، اور ہر جگہ ہم نے ہربل گارڈنز، میڈیسنل ہربل گارڈنز کریٹ کیے ہیں. جہاں پہ جگہ ہے وہاں پہ گارڈن ہے، اور جہاں پہ جگہ نہیں ہے وہاں ہم نے پاٹڈ پلانٹس ڈیولپ کیے ہیں. اس طرح انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. بہی باغ کولگام میں پی ڈی پی نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں سینئر لیڈر محمد امین ڈار کے علاوہ ورکروں نے شرکت کی. اس موقع پر محمد امین ڈار نے کہا کہ سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کے حوالے سے سنوائی بہت پہلے ہونی چاہیے تھی تاکہ انصاف فراہم کیا جا سکتا. انہوں نے عدلیہ کے فیصلے پر امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی عوام کو ان کا حق واپس دیا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے پارٹی کو مضبوط بنانے پر بھی زور دیا. ہیئرنگ جو آرٹیکل 370 پہ تھی، ارجنٹ قسم کی ہیئرنگ تھی، یہ پہلے 4 سال پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھی. پہلے اس میں 4 سال کیوں لگے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. دوسری بات یہ ہے اب جب شروع ہو گیا تو چلو ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں کہ شروع ہو گیا، لیکن ہماری گزارش یہی ہوگی جوڈیشری سے کہ وی ہیو لاسٹ ہوپ از جوڈیشری سپریم کورٹ کہ اس کو تھوڑا جلدی کرے. تاریخ پہ تاریخ نہ دینے کے بجائے اگر پاس اس پہ ہو جائے جیسے باقی کیسز میں ہوتا ہے تو شاید کشمیریوں کو راحت مل جاتی ہے. اور ڈیلے کرنا تو مجھے لگتا ہے سرکار کی یہ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करेगी इसको एक तरीके से या दूसरे तरीके से डिले करने की अंटिल दे गेट द इलेक्शंस, बट हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो इस पे सोच लेंगे और उसको जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ कर लेंगे।